فیصل بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے گفتگو سنی عباداللہ صاحب کی. انہوں نے ایک تجویز دی تھی کہ ہارس ٹریڈنگ کے خاتمے کے لیے مل بیٹھ کر اتفاق رائے پیدا کر کے ان سیٹس کو ڈیوائیڈ کر لیا جاتا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بیرسٹر صاحب کل ملنے گئے ہیں خان صاحب سے اڈیالہ، باہر نکل کے انہوں نے 6 جو ہیں ان کی پرائیورٹیز ان کا ذکر کیا ہے، تو شاید گورنمنٹ سوچ رہی ہے اس بارے میں. تو کیا کے پی گورنمنٹ اس تجویز پر غور کر رہی ہے؟ یہ تو بیرسٹر صاحب ہی آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، ظاہر ہے، کیونکہ کے پی گورنمنٹ کے ترجمان تو وہ ہیں. لیکن میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جس طرح کی جو اچھا. معاملات چلتے ہیں سینٹ کے الیکشنز میں، ہمیشہ جو ہے پیسے کی لین دین ہوتی ہے، تو جو جس کا رسپیکٹو شیئر بنتا ہے وہ اگر کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بیٹھ کے ان باتوں کے اوپر بات چیت کر لینی چاہیے. اور 53 پہ اگر آپ نے 5 سینیٹرز بنوانے ہیں، یا تو پی ٹی آئی کے تو 92 سے زیادہ ممبران ہیں، تو اس کے حساب سے جتنے بھی بنتے ہیں وہ دیکھ لیں. اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی 92 ایسا ممبرز ہیں مذائقہ اس ہے وقت پی کہ ٹی آئی کے. آپ لیکن فیصل صاحب، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ اس وقت تک کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی پاکستان تحریک انصاف کی سینٹ انتخابات کو لے کر. پھر 5 اگست کی کال بھی ہے، پارٹی میں اتنے اختلافات ہیں. ان سب کے بیچ میں کیا آپ کو لگتا ہے پارٹی کا فوکس ہے سینٹ انتخابات کو لے کر؟ کیونکہ اجلاس بھی بہت دیر سے بلایا گیا ہے. بالآخر اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اجلاس بلا لیا گیا ہے. اس پر بھی اپوزیشن کافی واویلا مچا رہی تھی. فیصل میرے خیال صاحب. میں کل یہ حل ہو جائے گا معاملہ. اور اس میں جو ہے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں. ذرا ہر پارٹی جو ہے اس کو آپس میں ڈیلیبریشنز کرنی پڑتی ہیں. اور عمران خان صاحب سے جو ہے ملاقات بیرسٹر صاحب کی کل ہوئی ہے. اس کے بعد رات کو میٹنگ ہوئی ہے، ایک میٹنگ آج ہوئی ہے، تو کل یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. جہاں تک 5 اگست کی تحریک کا جو معاملہ ہے، وہ اس میں ابھی بڑا کنفیوژن ہے. پی ٹی آئی کی جو اویلیبل لیڈرشپ ہے، ابھی اس کی طرف سے کوئی لائے عمل نہیں دیا گیا ہے کہ کس قسم کی تحریک چلے گی. تحریک میں کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، ریلیز ہوتی ہیں، دھرنے ہوتے ہیں، ہڑتالیں ہوتی ہیں، پہیہ جام ہوتا ہے. تو کس قسم کا ماڈیول جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا، اور پھر اس کے لیے جو تحرک کرنا ہے، جو متحرک کرنے ہیں متعلقہ تنظیموں کے ساتھ مل کے، وہ کیسے کرنا ہے. تو پنجاب میں تو عالیہ حمزہ اور کے پی میں جنید اکبر صاحب جو ہیں، وہی تنظیم کیونکہ ان کے ساتھ ہے، اور لوگوں کو متحرک کرنے میں دونوں کا بڑا رول لیکن ہوگا. پنجاب میں آپ نے تو عالیہ اب حمزہ آنے کی والے بات دنوں کی، میں وہ جو تو ہے بے یہ خبر پہلے رہی خط و اس خال سارے واضح پلان ہو سے. جائے. وہ تو سوالات اٹھاتی رہیں کہ 5 اگست سے پہلے یہ 90 روز کا پلان کہاں سے آ گیا. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو لہجہ استعمال کیا ان کے لیے، کیا اس سب کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب ایک بھرپور انداز میں اس احتجاج میں نمائندگی کر پائے گا؟ خیر، کہ سلمان راجہ کا جو لب و لہجہ اس کی تو میں شدید مذمت کرتا ہوں. اور بالکل وہ ایک نامعقول گفتگو تھی، نامعقول طریقے سے ہوئی، اور اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. عالیہ حمزہ بہت سینئر کارکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اور ہر کارکن کا، ہر شخص کی عزت کو ملحوظ رکھنا چاہیے. کوئی ذاتی تنخواہ دار تو کسی کا ہوتا نہیں ہے. اور اس پہ ورکرز کا بہت ریئیکشن بھی آیا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہوگی کہ وقاص اکرم شیخ اور سلمان جو ہیں، عالیہ حمزہ تینوں کو سے معافی مانگے. اور علیمہ خان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اچھا. ان باتوں پہ. عالیہ حمزہ نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی. لاہور میں جو ایونٹ ہوا ہے، تو اس کا مریم کوئی دیکھیے نا، اس کا کیا پولیٹیکل ایونٹ تو اس طرح سے نہیں ہوتے. اس کا کوئی، جب اگر آپ کی تنظیم ہی وہاں پہ موجود نہیں ہوگی اور آپ اس کو ہی مدعو نہیں کریں گے، یا وہ آپ کو استقبال نہیں کرے گی، آپ کو ان کو روک دیا جائے گا. تحریک تو تنظیموں کے بغیر نہیں چلتی. کوئی بھی تنظیم جو ہے وہ تحریک کا چلاتی ہے. اور سیاسی طور پہ کسی بھی پارٹی کا جو تنظیمی کیڈر بالکل ہوتا ہے، تنظیمی ڈھانچہ وہی مضبوط لوگوں ہونا کے ساتھ چاہیے. ان لیکن ٹچ جو بد ہوتا ہے، وہی اعتمادی لوگ دکھائی اپنا دے رہی ہے فیصل کرتا ہے. صاحب، اسپیشلی خان صاحب کی رہائی کو لے کر، کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ 5 اگست کو ہونے کیا جا رہا ہے. یہ فضا پارٹی میں کیوں ہے، اور اس فضا کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے ایک تو گورنمنٹ کو اور آپ کو بھی؟ کیا یہ ساری سچویشن آپ کے حق میں جاری ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے ہمیشہ باہر بیٹھے ہوئے بھی بات کی ہے کہ مفاہمت ہونی چاہیے. اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے معاملات حل کرنے چاہیے.
देखिए, मुफ़ाहमत की तो ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि मुफ़ाहमत होनी चाहिए। और मैंने तो अपना 5 मिनट का एजेंडा भी फॉरवर्ड किया है कि तमाम पॉलिटिकल जमातों की सियासी स्पेस ख़त्म हो गई है और सियासतदानों को आपस में बैठ के बात करनी हम्म। चाहिए। बहरहाल मुल्क में जो है वो सियासी जमातें ही अवाम की रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, कोई इदारा तो नहीं होता। और जिस तरह से इस वक्त मुल्क में बकौल ख्वाजा आसिफ ने भी ये एडमिट किया है कि हाइब्रिड 2+ निज़ाम चलाया जा रहा है, तो ये प्रो मैक्स निज़ाम हम्म। जो है इससे हुकूमत तो चल जाती है लेकिन मुल्क तो नहीं चल रहे। इकॉनमी हमारी बड़ी शैम्बल्स में अच्छा। है। इकॉनमी इकोनॉमिकली मुल्क बहुत ज़्यादा ट्रबल में है। अवाम जो है बड़े सताए में महंगाई से। आज आप देखिए कि 3 महीनों में 3 दफ़ा 45 रुपये डीजल बढ़ा दिया है। तो मईशत कैसे चलेगी? मईशत हम्म। का तो भुरकस निकल गया है। चीनी की आप देखिए कि पहले लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि एक्सपोर्ट की तहरीक इजाज़त इंसाफ देते इन हैं, फिर विद इन मसाइल के इम्पोर्ट साथ करते अपनी हैं। सियासत को मशरूत नहीं कर रही। तहरीक इंसाफ सिर्फ बात करती है खान की रिहाई की और अपनी मुश्किलात की, वो इन इश्यूज को लेकर सड़कों पर आना ही नहीं चाहती।